یہ بات کہ کوئی چیز آخرت کی علامت ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا آنا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لانا، چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا، یہ سب قیامت کے قرب کی علامتیں تھیں۔ قیامت کے قرب کی علامت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کو بنانے میں اسکیم پیش نظر رکھی، اس میں اس دنیا کی موجودہ نظام کو اس نے بہرحال لپیٹنا تھا، تو وہ ختم کر دے گا، لپیٹ لے گا، اور پھر قیامت آ جائے گی اور لوگ اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں گے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ میری اور آپ کی قیامت تو قریب ہے ہی، یعنی موت، جس کے بعد ہمارا اس دنیا میں پرفارم کرنے کا جو موقع ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں تو اس کی فکر کرنی چاہیے۔ رہی یہ بات کہ لوگ بہت قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ یہ ایک اپنی جگہ پر پریشانی کی بات ہے کہ لوگ دین کو بظاہر مان بھی رہے ہیں، لیکن جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے، دین کو سمجھنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ اندازہ کریں کہ جن لوگوں کے پاس اللہ کا کلام موجود ہو اور وہ اس کو مانتے ہوں، یہ دعویٰ کرتے ہوں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، مگر وہ اپنے رویے سے اس بات کو بیان کر رہے ہوں، ثابت کر رہے ہوں کہ ہمیں اس کو سمجھنے میں کوئی دلچسپی نہیں، یہ ہدایت کے لیے آیا ہے، آتا رہے، ہمیں اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ کیا کہہ رہا ہے، وہ ہم پوچھ لیں گے اپنے علماء سے۔ تو یہ واقعی بہت پریشانی کی اور تشویشناک بات ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس کے بارے میں جب لوگوں کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو یہ تم کیا کر رہے ہو، کہ تم قرآن پڑھ رہے ہو اور سمجھ نہیں رہے ہو، تو اس پر بعض لوگ، بعض دیندار لوگ باقاعدہ غصے ہو جاتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا آپ ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو بغیر سمجھے پڑھ رہے ہیں، تو اس کا کوئی عجب نہیں ہے، غصے میں آ جاتا ہوں۔ اور میں اس کا ایک اور نتیجہ آپ کو یہ بتاؤں، میں دیکھتا ہوں اپنے گرد و پیش میں کہ مسلمان قرآن مجید کی تلاوت کو اس لیے لگائے ہوئے ہوتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں کہ بس وہ ایک برکت ہو، اور آپس میں باتیں کر رہے ہیں، گپے مار رہے ہیں، ایسے جیسے کہ اللہ معاف کرے کہ کوئی انہوں نے بیک گراؤنڈ میوزک لگائی ہوئی ہے۔ یہ بہت تشویشناک بات ہے، اس لیے اس کی اصلاح لازماً ہونی چاہیے۔